سب سے پہلے آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ صفوں کی درستگی کرنا ہے. سب سے پہلے صفوں کی درستگی. انتہائی گڑبڑ اس میں ہوتی ہے، صفیں سیدھی بناتے ہی نہیں ہے نماز جنازہ میں، سیدھی صف کرتے ہی نہیں ہے، لوگ آڑا ٹیڑھا کھڑے ہوتے ہیں. بھائی نہیں، غلط طریقہ ہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. صفیں ایک دم سیدھی ہو، عام نمازوں میں ہو تب سب سیدھی ہو، نماز جنازہ میں ہو تب سب سیدھی ہو، اگر میدان جنگ میں کھڑے ہو جائیں تب سب سیدھی ہو. صفوں کا سیدھا کرنا عام نمازوں میں بھی ضروری، نماز جنازہ میں بھی ضروری، میدان جنگ میں بھی ضروری. سب سیدھی ہونا بہت اہم چیز ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دیں گے، پھوٹ ڈالیں گے. آج پھوٹ پڑی ہوئی ہے امت مسلمہ کے اندر، کافر پورے ایک ہو کر الکفر ملت واحدہ کے تحت امت پر ٹوٹ پڑے ہیں، پھر بھی ہم لوگ آپس میں بکھرے ہوئے ہیں. ہم لوگوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے اس سے. کیوں؟ اس کا بھی کہیں نہ کہیں دخل ہے. یا نمازیں نہیں پڑھتے ہیں تو ہر ایک کے تعلق سے دلوں میں کیا کیا خیالات ہیں پتہ نہیں، پھر کھڑے ہوتے وقت میں بھی سیدھا کھڑے ہونے کا اہتمام نہیں کرتے. دلوں میں پھوٹ پڑنے کے جہاں بہت سارے ریزنز ہے، اس میں ایک ریزن ہے صفوں کا سیدھا نہ ہونا. یہ بھی بہت بڑا ریزن ہے. اس لیے نمبر ایک کام صفوں کو سیدھا کرنے کا اہتمام کریں اللہ کے واسطے. اور ایک دم جیسے عام نمازوں میں ہم ایک صف کا گیپ دیتے ہیں، نماز جنازہ میں ویسے ایک صف کا گیپ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اصل مقصد ہے قریب قریب کھڑے ہونا. چونکہ عام نمازوں میں رکوع اور سجدہ ہوتا ہے اس لیے اس میں گیپ مینٹین کیا جاتا ہے. یہاں چونکہ رکوع اور سجدہ نہیں ہے اس لیے قریب قریب کھڑے ہونا چاہیے. لیکن اتنا ایک صف جو مسجد کی ایک صف ہوتی ہے اس میں ہم دو صف بنا لیں تب بھی چل جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مسجد کی ایک صف میں دو صف بنائیں گے، کھڑنے میں صف سیدھی کرنے میں سہولت ہوگی. اگر گھس کر ایسے کھڑ رہے ہیں کہ بھئی کوئی دبلے پیٹ والا ہے، انہیں سامنے والے کو لگ گیا تو اس کے بازو والا موٹے پیٹ والا ہے، تو اب انہیں صف کیسا سیدھی بنا سکتا بولو آپ؟ ایک دوسری صف میں جو فرسٹ بندہ کھڑا انہیں دبلا ہے، انہیں چتا چپک کے کھڑا سامنے والے کو، تو اب اس کے بازو والا موٹے پیٹ والا ہے تو 100% انہیں آگے پیچھے ہو جاتا. اس لیے آدھے صف کو بھی مسجدوں کی صفوں میں آدھے صف کے گیپ کو ہم مینٹین کر لیں گے، صفیں سیدھی ہو جائیں گی. تو ٹھیک ہے نا بھائی، پہلا کام ہے صفوں کو بہت سیدھا کرنا. ٹھیک ہے. دوسرا کام ہے نیت کرنا. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. زبان سے نیت کے الفاظ جو ہم ادا کرتے ہیں اسے صرف نیت کے الفاظ ادا کرنا کہتے ہیں، نیت کرنا نہیں کہتے ہیں. نیت دل کے ارادے سے ہوتی ہے، نیت نام ہے دل کے ارادے کا. تو آپ دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ میں نماز جنازہ فرض کفایہ پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، میت کی مغفرت کے واسطے، امام کے پیچھے. آپ لوگ مقتدی ہیں تو نیت کر لیں امام کے پیچھے. میں مقتدی ہوں گا، میں کبھی کروں گا نیت امام کے پیچھے. اگر ہم میں سے کوئی امام بن رہا ہے تو امام کے پیچھے والا ورڈ اس میں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ورڈز ایڈ نہ کریں. تو نیت یوں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ نماز جنازہ فرض کفایہ پڑھتا ہوں میں اللہ کی رضا کے لیے، میت کی مغفرت کے واسطے. یوں نیت کرنا ہے امام کے پیچھے دل میں. زبان سے بھی کہہ لیں گے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، مگر دل میں ارادہ کرنا ضروری ہے. دو باتیں ہو گئیں. تیسری چیز تکبیر تحریمہ کہنا ہے. اب اس کے بعد تکبیر تحریمہ. نماز جنازہ میں بنیادی طور پر دو فرض ہیں. ایک فرض ہے قیام، کھڑے ہو کر پڑھنا، اور دوسرا فرض ہے 4 تکبیرات کا کہنا. 4 تکبیرات کا کہنا فرض ہے نماز جنازہ میں. فرض کا مطلب اگر کسی نے یہ تکبیر نہیں کہی تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، اس نے گویا کہ پڑھی نہیں نماز جنازہ. تو 4 تکبیرات کا کہنا سب کے لیے فرض ہے، امام کے لیے بھی مقتدیوں کے لیے بھی. بس امام صاحب بلند آواز سے کہیں گے، آپ حضرات کو آہستہ آواز سے کہنا ہے. جب ہم مقتدی بنیں گے تو آہستہ آواز سے، مگر کہنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی تکبیر ہوگی نمبر 3 پر، پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ ہوگی، ہے نماز میں داخل ہونے والی تکبیر، اللہ اکبر. یہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت میں ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھ کو اٹھائیں پھر ہاتھ باندھ لیں. اس تکبیر پر، پہلی تکبیر پر ہاتھ باندھ کر کے اس کے بعد آپ دعا پڑھیے، ثنا پڑھیے. آپ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کے اندر ایک ورڈ کا اضافہ کرتے ہیں لوگ، وجل ثناؤک. مگر یہ ورڈ کا اضافہ چونکہ کلیئرلی احادیث میں نہیں ملتا ہے، ایک آدھ حدیث میں، مگر نماز جنازے کے لیے اسپیشلی بعض اکثر حدیثوں میں نہیں ملا ہے
اس لیے آپ بس نماز والا جو ثنا ہے وہ پڑھ لیجیے، آپ یہ پڑھ لیں گے، ہم یہ عمل ہو جائے گا۔ اچھا یہاں پر یا پہلی تکبیر میں پہلی تکبیر میں بعض حضرات کے نزدیک ثنا کے بعد میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنے کا ذکر ملتا ہے بعض حدیثوں کی وجہ سے۔ تو سورہ فاتحہ چونکہ بعض حدیثوں میں ہے، تو اگر آپ بھی کبھی پڑھنا چاہتے ہیں دعا کی نیت سے پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ قرات کی نیت سے پڑھیں گے تو غلط ہے، کیونکہ نماز جنازہ میں قرات نہیں ہے، تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز جنازہ میں فرض نہیں ہے، صرف ثنا پڑھ لیجئے کافی ہے، سورہ فاتحہ ضروری نہیں ہے۔ پھر بھی کوئی پڑھ لیتا ہے کبھی کبھی دعا کی نیت سے پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، گنجائش ہے اس کی، لیکن اس کو قرات کی نیت سے پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ اس کے بعد چوتھا عمل ہے کہ ہمیں کہنا ہے اس کے بعد دوسری تکبیر اللہ اکبر، اس دوسری تکبیر کے وقت میں صرف اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ بھی نہیں اٹھانا ہے اور منڈی بھی اوپر نیچے نہیں کرنا ہے۔ بعض ساتھی غفلت میں منڈی اوپر نیچے کر دیتے، تو ہاتھ بھی نہیں اٹھانا ہے، منڈی بھی، سر بھی اوپر نیچے نہیں کرنا ہے۔ اس دوسری تکبیر کے بعد میں ہمیں پڑھنا ہے، اس دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم ہم لوگ پڑھیں، تو ہم نے دوسری تکبیر کہی، اس دوسری تکبیر کے بعد ہمیں درود شریف پڑھنا ہے۔ نماز والا پورا درود ابراہیم ہم لوگ پڑھ لیجئے۔ نماز والا درود ابراہیم سب کو یاد ہوتا ہی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پورا درود شریف پڑھ لیجئے آپ۔ اس کے بعد پھر تکبیر کہی جائے گی، پانچویں عمل میں تکبیر کہی جائے گی نماز جنازہ کی تیسری تکبیر۔ اس تکبیر کے بعد میں میت کے لیے مغفرت کی دعا پڑھنا ہے۔ میت کے لیے مغفرت کی دعائیں بہت ہیں، وہ اگلے جمعہ کو میں ساری دعائیں بتلاؤں گا۔ فی الحال ایک دعا بالغ مرد اور بالغ عورت کے لیے میت کے بعد یہ مغفرت کی دعا کیا پڑھیں، یہ دعا یاد کریے اچھی طریقے سے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ بعض حدیثوں اتنا پڑھتے ہیں، بعض حدیثوں میں تھوڑا اور اضافہ ہے، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ، یہ دو ورڈ کا اور اضافہ ہے بعض حدیثوں میں۔ اس دعا کا خلاصہ کیا ہے؟ اے اللہ مغفرت کر دیجئے ہم میں سے جو زندہ ہیں ان کی بھی، جو مر چکے ہیں ان کی بھی، اور جو ہم میں سے مرد ہیں ان کی بھی، جو عورتیں ہیں ان کی بھی مغفرت کر دیجئے، بچے ہیں ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کیجئے۔ ورڈ تو مغفرت کا ہے، لیکن جب بچوں کے ساتھ یوز ہوگا تو رحم و کرم کا معاملہ ہوگا، تو بچوں کے ساتھ بھی مغفرت کا معاملہ کریے، بڑوں کی بھی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ جب تک آپ ہمیں زندہ رکھیں گے اسلام اور اعمال پر زندہ رکھیے، اور جب کبھی بھی آپ ہمیں موت دیں گے تو اے اللہ ایمان پر مرنے کی ہمیں توفیق دیجئے۔ اہم دعائیں معزز دوستو بزرگوں، بڑی قیمتی دعا ہیں، تو ٹھیک ہے نا، یہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ اس تیسری تکبیر کے بعد یہ پوری دعا پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو یہ بڑی دعا یاد نہیں ہے جو دعا پڑھنا ہے میت کی مغفرت کے واسطے، ایمرجنسی اچانک جنازہ آ گیا تو کیا کریں اس ٹائم پر؟ اس ٹائم پر اتنا پڑھ دیجئے صرف رب اغفر للمؤمنین والمؤمنات، رب اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اتنا پڑھ دیجئے، یا تھوڑا اور بڑھا لیجئے، الاحیاء منہم والاموات، ٹھیک ہے، رب اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ اور اگر یہ دعا ہمیں نابالغ بچے کے لیے پڑھنا ہے، نابالغ بچے کا جنازہ ہے یا نابالغ بچی کا جنازہ ہے، تو ہم کیا دعا پڑھیں؟ اس کے تعلق سے بھی بہت ساری دعائیں ہیں، وہ بھی اگلے جمعہ بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ فی الحال ایک ایک دعا، اللہم اجعلہ لنا، اللہم اجعلہ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔
شافعا و مشفعا. اس دعا کا مطلب ہے کہ اے اللہ اس نابالغ بچے کو آپ ہمارے لیے آگے جا کر ہمارے لیے انتظام کرنے والا بنا دیجئے. وہ ہم سے پہلے چلا گیا تو ہمارے لیے انتظام کرنے والا بنا دیجئے, ہماری مغفرت کا سامان کرنے والا بنا دیجئے, اور اس کو ہمارے لیے اجر اور ثواب کا ذریعہ بنا دیجئے, اس کو ہمارے لیے ثواب کا ذخیرہ بنا دیجئے, اس بچے کو ہمارے لیے سفارش کرنے والا اور اس کی سفارش قبول کیا جانے والا بنا دیجئے. یہ دعا پڑھنا ہے. اور اگر بچی ہو تو یہی دعا ہے, بس ہو کی جگہ ہا والا ہم پروناؤنس کریں گے. معنی یوں پڑھیں گے, اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعتا. بچے کے لیے ہم نے پڑھا شافعا, بچی کے لیے پڑھیں گے شافعتا, بچے کے لیے پڑھا مشفعا, اور بچی کے لیے پڑھیں گے مشفعتا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا عمل دعاؤں والا. اب اس کے بعد میں جنازہ کی چوتھی تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر, اور یہ 3 تکبیرات میں, یعنی پہلی تکبیر کو چھوڑ کر باقی تکبیرات میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے, سر بھی اوپر نیچے نہیں کرنا ہے. اس چوتھی تکبیر کے بعد میں دونوں جانب میں سلام پھیر دیا جائے گا. بعض حضرات کے نزدیک 1 سلام پھیرنا ہے, لیکن فقہ حنفی میں 2 سلام پھیرنا ہے. اب 2 سلام پھیریے, 1 سلام پھیریے, نماز آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی. دونوں پھیر دیجئے, پورا طریقہ ہمیں مل جائے گا احادیث کی روشنی میں. تو دونوں جانب میں سلام پھیرنا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ چوتھی تکبیر اور سلام کے بیچ میں ہاتھ جو ہم باندھے ہوئے تھے, کیا ہم ہاتھ کو چھوڑ دیں یا ہاتھ باندھے رکھیں؟ بعض حضرات نے کہا ہاتھ کو چھوڑ دینا چاہیے, بعض لوگوں نے کہا ہاتھ کو باندھے رکھنا چاہیے. دونوں چیزوں کی گنجائش ہے. ہاتھ کو باندھے رکھنے پر امت کا ہر زمانے میں عمل رہا ہے, اس لیے ہاتھ باندھے رکھنا زیادہ بہتر ہے. اب ہاتھ باندھے رکھیے اور اسی حالت میں فوراً دونوں جانب میں سلام پھیر دیجئے. نماز جنازہ مکمل ہو گئی, رحمت کی دعا مکمل ہو گئی, مغفرت کی دعا مکمل ہو گئی. اب کچھ بھی نہیں ہے. اب یہاں سے فوراً جنازے کو اٹھا کر سیدھا قبرستان لے جانے کی فکر کرنا ہے, دفن تدفین وغیرہ کا معاملہ شروع کرنا ہے.